السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 5واں پارہ سورۃ النساء اور آیت نمبر 92 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ وما اور نہیں، کانا ہے، لی لیے، مومن کسی مومن کے، ان کے، اب اس کو پڑھیں گے ان یقتل کہ وہ قتل کرے، مومنن کسی مومن کو، الا مگر، خطا غلطی سے، ومن اور جس نے، قتل کیا، مومنن کسی مومن کو، خطا غلطی سے، فتحریرو تو اس کے ذمہ ادا کرانا ہے، رقبت مؤمنۃ ایک گردن مومن، و اور دیت مسلمۃ دیت بھی ادا کی، دیت مسلمۃ ادا کی جائے گی، الی اہلہ اس کے ورثاء کو، اس کے اہل کو، الا مگر، ان یصدقوا کہ وہ صدقہ کر دیں، مطلب وہ معاف کر دیں، فَإِن پھر اگر کانا ہو، کون وہ مقتول، من قوم کسی ایسی قوم سے، عدو لکم جو تمہارے لیے دشمن ہے، یعنی تمہاری دشمن قوم سے، وہوا حالانکہ ہوا وہ شخص یعنی وہ مقتول، مومن ہے، فتحریر تو آزاد کرنی ہے، رقبت ایک گردن، مومن غلام کی، یعنی رقبت مؤمنہ مومن غلام کی گردن آزاد کرنی ہے، وَإِن اور اگر کانا ہو مقتول، من قوم ایسی قوم سے، بینکم اب یہاں پڑھیں گے، یہاں پر دیکھیے ایک قاعدہ ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، آج دوبارہ پڑھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تنوین کے بعد یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر با متحرک آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس تنوین کو میم میں بدل دیں گے، اب چھوٹی سی میم میں، میم کے نیچے دیکھیے یہاں، قوم بینکم ایسی قوم سے کہ تمہارے درمیان، وہ بینہم اور ان کے درمیان، وہ بینہم میثاق ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، فدیۃ مسلمۃ تو دیت سپرد کی جائے گی، الی اہلہ اس کے وارثوں کو، اور ساتھ ہی تحریر آزاد کرائی جائے، رقبت مؤمنہ گردن ایک مومن غلام کی، فمن لم یجد پس جو نہ پائے غلام آزاد کرانے کی طاقت، فصیام تو اس کے ذمے روزے ہیں، شہرین متتابعین متواتر 2 مہینے، شہرین 2 مہینے، متتابعین مسلسل لگاتار متواتر، توبۃ من اللہ توبہ کے لیے اللہ سے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علیمن خوب علم رکھنے والا، حکیمن حکمت والا۔ یہ تھا لفظی ترجمہ، اب ہم آتے ہیں با محاورہ ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر کی طرف۔ اب یہاں سب سے پہلا نمبر جو ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا،
ٹھیک ہے، با بامحاورہ ترجمہ ہے کہ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا جائز ہی نہیں، مطلب حرام ہے۔ الا خطا، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کا جرمانہ کیا ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ وہ ایک غلام مسلمان کی گردن آزاد کرائے، اور ساتھ ہی دیت بھی ادا کی جائے اس کے اہل کو، اس کے ورثاء کو۔ ہاں مگر یہ کہ وہ خود صدقہ کر دے، یعنی معاف کر دیں تو اور بات ہے۔ پھر اگر ہو وہ دشمن قوم سے، پھر اگر ہو وہ کون، وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے، حالانکہ وہ ہو مومن ہے تمہاری دشمن قوم سے، لیکن وہ کون ہو، مومن ہو، مطلب مقتول جو ہے وہ مومن ہو۔ فتحریر، تو اس کا سزا کیا ہے، تو ایک گردن آزاد کرائی جائے بس۔ اور اگر ہو وہ تم ایسی قوم سے کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان میں عہد و پیمان ہے، تو پھر فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو دیت اس سپرد کی جائے گی اس کے ورثاء کو، اور ساتھ ہی ایک گردن مسلمان کی آزاد کرنی ہے۔ اب جس شخص کے پاس اتنا ہو نا کہ وہ آزاد کو غلام کو مسلمان غلام کو وہ آزاد کرا سکے یا وہ دیت دے سکے، تو کیا کرے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو اسے چاہیے جو نہ پائے تو وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کے لیے کی طرف سے ایک توبہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ جاننے والا، حکمت والا۔ اب ہم آتے ہیں بامحاورہ ترجمہ کے بعد مختصر سی تفسیر کی طرف۔ یہاں ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، ہاں مگر غلطی سے ہو جائے۔ یہاں مومن کا دوسرے مومن کو قتل کر دینا ممنوع اور حرام ہے، جیسا کہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، مطلب اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ خطا، مگر غلطی سے ہو جائے، غلطی کے اسباب کئی ہو سکتے ہیں، مقصد ہے کہ نیت اور ارادے کا قتل نہ ہو، مگر کوئی نہ کوئی وجہ بن جائے، اچانک کوئی آگے آ گیا، مار کہیں اور رہے تھے کر رہا، صاف کرتے کرتے لگ گئی تو ڈیتھ ہو گئی، اس طرح سے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جو بھی غلطی سے ہوگا اس کی جو سزا ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ بطور کفارہ اور استغفار کیا کرے، ایک تو وہ مسلمان غلام کی گردن آزاد کرائے، نمبر 2 دیت ادا کرے، اور دیت جو ہے وہ مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے گی وہ دیت ہوگی۔ اور دیت کی مقدار کتنی ہے، احادیث کی روح سے 100 اونٹ یا اس کے برابر سونا اور یا چاندی کی قیمت، یا کرنسی کی شکل میں، یعنی 100 اونٹ کا حساب لگا کے اس کی وہ کرنسی کی شکل میں، پیسے کی شکل میں دی جا سکتی ہے۔ اور آگے جو کہا جا رہا ہے، یعنی ہر وقت کے لحاظ سے جو جس وقت میں جو اونٹ کی قیمت بنتی ہے اس حساب سے اس کی وہ دی جائے۔ اور اس کے بعد دوسری صورت بتائی کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو، یعنی غلطی سے قتل کرنا تو یہ چیزیں ہیں، ہاں وَإِن يَصَّدَّقُوا، یہ کہ وہ معاف کر دے تو الگ بات ہے۔ تو اس کے بعد جو کہا کہ یعنی یہ 3 طرح کے ہیں، اگر قتل خطا ہو جائے
تو پھر کیا کرنا ہے، اس کی سزا جو ہے نمبر 1 جو ابھی بتائی تھی میں نے، مسلمان غلام کی آزاد گردن کرنا، آزاد کو غلام کو یعنی مسلمان غلام کی گردن کو آزاد کرنا اور دیت دینا۔ لیکن اگر ہی معافی مل جائے، صدقہ کر دیں اہل والے، مطلب وہ کہہ دیں کہ چلو ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تو یہ الگ بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے، وہ مقتول جو ہے وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو، دشمن قوم کا مطلب جس سے تمہاری دشمنی ہے لیکن وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ لیکن مقتول جو ہے وہ مومن ہے، باقی جو ہے اس کے گھر والے کافر ہیں، تو یہاں پر کہا گیا اس کے حربی کافر، یعنی اس کے جو وارث ہے وہ حربی کافر ہے، اس لیے مسلمان کی دیت لینے کے حقدار نہیں ہیں، انہیں کیا کیا جائے؟ انہیں دیت ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ صرف تحریر رقبۃ مومنہ، ایک مسلمان غلام کی گردن بس ادا کی جائے گی، آزاد کی جائے گی، لیکن کیا ہوگا؟ اس کے ورثاء کو دیت نہیں دی جائے گی۔ بعض نے یہ وجہ بیان کی کہ اس مسلمان نے اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ ہجرت نہیں کی، جبکہ ہجرت کی اس وقت بڑی تاکید تھی، اس کوتاہی کی وجہ سے اس کے خون کی حرمت کم ہے، واللہ عالم۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور یہاں پر فدیۃ اہلہ، پھر اگر وہ مقتول، یہاں تیسری شرط بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو کہ جس کے تمہارے اور اس کے درمیان میں کوئی میثاق ہے، عہد پیمان ہے، وہ عہد و پیمان ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فدیۃ مسلمہ من اہلی، اس کے ورثاء کو ایک تو دیت دینی پڑے گی، اور دوسرا نمبر پہ ساتھ ہی مسلمان غلام کی گردن کو بھی آزاد کیا جائے گا۔ پھر جس شخص کے پاس یہ کچھ موجود ہی نہ ہو، تیسری صورت میں کیا ہے کہ جو شخص فمن لم یجد، مطلب جس سے قتل ہو گیا، اب اس کی حیثیت نہیں ہے، دیت تو دینی پڑے گی، یا تو وہ معاف کر دے، معاف نہیں کریں گے تو پھر دیت دینی پڑے گی، اس کی معافی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن وہ مسلمان غلام کی ایک یعنی اس کو آزاد نہیں کرا سکتا، تو کیا کرے گا؟ یہ دیت دینے کے ساتھ کیا کرے گا؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو اس کے ذمے روزے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دیت بھی نہ دے اور بس 2 مہینہ کے روزے رکھ لے، نہیں، بلکہ وہ دیت دے گا جتنی ورثاء کو جتنے پہ وہ راضی کر سکے، اگر پوری نہیں ہے 100 اونٹ نہیں وہ دے سکتا تو وہ راضی کر لے مقتول کے ورثاء کو، لیکن جو بھی وہ دے اس کے بعد فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وہ غلام آزاد کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ توبہ ہے اس کی، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو اب یہاں پر ہے شہرینی متتابعین، 2 مہینے مسلسل، مطلب بلا ناغہ، اس میں چھٹی نہیں، اس میں ناغہ نہیں، اگر درمیان میں ناغہ ہو گیا تو نئے سرے سے پھر دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے، البتہ شرعی عذر کی وجہ سے ناغہ ہونے کی صورت میں نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے شرعی عذر کیا ہے؟ خواتین کو حیض، نفاس، یا مرد ہو یا عورت، یعنی مقتول اگر عورت ہے، قاتل اگر عورت ہے تو حیض یا نفاس کی وجہ سے مطلب اس کو چھٹی مل سکتی ہے، یا شدید بیماری، وہ مرد ہے قاتل یا عورت ہے، شدید بیماری یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ سفر کی شرعی عذر میں ہونے میں اختلاف ہے کہ رکھنے چاہیے نہیں رکھنے چاہیے، بعض کہتے رکھیں، بعض کہتے نہ رکھیں، بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہتی ہے؟ شہرینی متتابعین۔ اچھا جی، آگے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہ معافی کا توبۃ من اللہ، اس صورت میں اللہ سے معافی مل سکتی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کر ڈالے کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدن، ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا، اس میں،
وغضب اللہ اور غضب کیا اللہ نے علی اس پر، ولعنہ اور لعنت کی اس پر، وعد اور تیار کر رکھا ہے لہو اس کے لیے عذابًا عذاب عظیمہ بہت بڑا۔ اب ہم آتے ہیں بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ فتح کیا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی کسی مومن کو قصدن متعمدن جان بوجھ کر، قصدن ارادے سے، نیت سے جو قتل کر بیٹھے، فجزاؤہ جہنم تو اس کی سزا دوزخ ہے، خالدن فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور وغضب اللہ علیہ ولعنہ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر یہ ہے قتل عمد، متعمدن جان بوجھ کر، ارادے سے، یہ قتل عمد کی سزا یہاں بتائی جا رہی ہے۔ قتل کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک ہے قتل خطا جس کا ابھی ہم نے پچھلی آیت میں تذکرہ کیا، اور دوسرا نمبر پہ ہے قتل شبہ عمد، قتل شبہ عمد جو حدیث سے بھی ثابت ہے، یعنی تیسرا جو ہے قتل عمد جان بوجھ کر قتل کرنا، جس کا مطلب ہے ارادہ اور نیت سے، جو جہاں پر تذکرہ جس کا اور ہے ارادہ اور نیت سے کسی کو قتل کر دینا اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا جس سے واقعی عادتاً قتل کیا جا رہا ہے، جیسے تلوار، خنجر، پسٹل وغیرہ۔ آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ کیا ہے سخت سزا؟ فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ اکبر، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، اللہ کا غضب اس پر ہونا، اللہ کی لعنت اس پر ہونا، اور پھر آگے وعد، اور کیا ہے؟ وعد لہ عذابا عظیما، یعنی عذاب عظیم بھی ہوگا۔ اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کو قتل کرنا اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے لیے اتنی سزائیں بتائی گئی ہوں، ٹھیک ہے؟ حدیث میں بھی اس کی سخت مذمت اور اس پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اب یہاں پر ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب کوشچن ہے یہاں پر کہ مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ بعض علماء یعنی علماء مذکورہ سخت وعیدوں کے پیش نظر تو اس بات کے قائل ہیں کہ قاتل کی توبہ قبول نہیں، لیکن قرآن و حدیث کی نصوص سے واضح ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 میں ہے کہ جو بھی سچے دل سے توبہ کر لے اور نیک عمل کر لے اور ایمان لے آئے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا یا بہت بڑا گناہ ہو تو توبۃ نصوح، خالص سچی پکی توبہ سے اس کی معافی ممکن ہے، یا اس کی سزا جہنم جو بیان کی گئی، اس کا مطلب ہے اگر اس نے توبہ نہیں کی، اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اس جرم پر اسے دے سکتا ہے، مطلب وہ معافی لیے بغیر ہی مر گیا۔ اسی طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں وہ خلود فی النار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جو اللہ تعالیٰ اس پر اس جرم پر اسے دے گا۔ اسی طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ وغضب اللہ، اللہ کا اس پر غضب ہوگا، کیونکہ اگر معافی مل جاتی وہ زندگی میں معافی مانگ لیتا ہے، توبہ نصوح کر لیتا تو یہ ساری سزائیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اگر نہیں کرتا تو پھر یہ سارے جو کچھ بتایا گیا ہے یہ سب اس پر لازم آئے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وعد یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب ضربتم تم سفر پر نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں،
فتبینوا تو تم سب خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، لمن اس شخص کو، القا جو کہے، القا یلقی، القا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، لیکن کہے الیکم السلام تمہاری طرف سلام، کیا نہ کہنا، لست مومنا کہ تو مومن ہی نہیں ہے، تب تغونا تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، عرض ساز و سامان دنیاوی زندگی کا، فعند اللہ تو اللہ کے پاس مغانم کثیرہ بہت ساری غنیمتیں ہیں، کذالک اسی طرح، کنتم تھے تم من قبل، کنتم من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ تو اللہ کی ذات نے احسان کیا، علیکم تم پر، فتبینوا تو تم سب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، بما اس پر جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خوب خبردار۔ اب ہم آتے ہیں اس کے بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ تو یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اور ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مومنا، اور تم اسے مت یہ کہو کہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام کسی علاقے سے گزرے، یہاں بات کی تو کچھ سمجھ آ رہی ہے نا، کہ تم یہ مت کہو کہ تو مومن ہی نہیں ہے، مطلب یہ یہاں کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی شان نزول اس آیت کا ہو سکتا ہے، یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام کسی علاقے سے گزرے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا، یعنی صحابہ کرام کو سلام کیا۔ بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے، انہوں نے بغیر تحقیق کیے، بغیر تفتیش کیے، بغیر اس سے پوچھے اسے قتل کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے سلام کیا، مطلب اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے، اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور ترمذی شریف کی بھی حدیث ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی اس چرواہی کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے، مطلب یہ تھا کہ اس کا قتل کوئی جواز نہیں تھا۔ اب کیا ہے؟ ساتھ ہی فرمایا کہ اس کے پاس تو بہت سی غنیمتیں، یعنی تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، اللہ کے ہاں بہت سی غنیمتیں، یعنی تمہیں چند بکریاں اس مقتول سے حاصل تو ہو گئی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر غنیمتیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں، اور آخرت میں تو ان کا ملنا انشاءاللہ یقینی ہوگا۔ اور اس کے بعد لا یستوی، لا نہیں، یستوی القاعدون، یستوی، استوا یستوی کا مطلب ہوتا ہے برابر، مساوی، دیکھا مساوی ہم لفظ بولتے ہیں، یعنی یہ چیز فلاں چیز کے مساوی ہے، برابر ہے، جس طرح سے وفاق المدارس کی اسناد کو کہا جاتا ہے عامہ مساوی، میٹرک، خاصہ مساوی، ایف اے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح لا یستوی القاعدون، نہیں برابر ہیں بیٹھ رہنے والے، من المومنین مومنوں میں سے، غیر بغیر، اولی الضراری، اولی الضراری تکلیف یعنی عذر والے ہیں، والمجاہدون اور سب جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنے جانوں سے، فضل اللہ المجاہدین فضیلت دی ہے اللہ نے سب جہاد کرنے والوں کو، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، علی القائدین سب بیٹھ رہنے والوں پر، درجہ ایک درجہ، وکلن اور ہر ایک سے، وعد اللہ الحسنى وعدہ کیا ہے اللہ نے اچھائی کا، وفضل اللہ اور فضیلت دی ہے اللہ نے،
المجاہدین مجاہدین کو، علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر، اجرن عظیمہ اجر عظیم کی۔ بامحاورہ ترجمہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں ہیں، دونوں ہی مومن، لیکن ایک اللہ کی راہ میں جا کے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کر رہے ہیں اور دوسرے بغیر عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں، حالانکہ ہیں وہ دونوں مومن۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین، سبحان اللہ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، ہر ایک سے اللہ نے خوبی اور اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک نابینا صحابی تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم تو معذور ہیں، جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے محروم ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے، معذوری کی وجہ سے، شوق تو ہے نہیں۔ حالانکہ ہمارا گھر میں بیٹھ رہنا شوق نہیں، بطور شوق نہیں ہے، یہ جان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، بلکہ شرعی عذر موجود ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کیا کہا؟ غیر اولی الضرر کا ساتھ ہی تذکرہ کر دیا، ہاں، جو شرعی عذر کی وجہ سے بیٹھے ہو، یعنی عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہے۔ کیوں؟ نیت تو ان کی تھی، کیونکہ حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکا ہوا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، انہیں کس نے روکا ہوا ہے؟ عذر نے۔ اور آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو، جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کر رہے ہیں، القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر درجات میں، اور ان سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے، تاہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں ہے، عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لے تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا۔ لیکن جہاد فرض کب ہوگا؟ یعنی جہاد عین، فرض عین کب ہوگا؟ جب اشد ضرورت ہوگی، ہر ایک کے لیے نکلنا ضروری ہوگا۔ درجات منہ، درجات کی اپنی طرف سے، و مغفرہ، اور مغفرت بخشش، و رحمہ، اور رحمت کی۔ کیا مطلب ہے؟ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان۔ مطلب اپنی طرف سے مرتبے کی اور بخشش کی اور رحمت کی بھی، پیچھے والی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ایک تو
اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ دوسری بات، وَدَرَجَاتٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی، کن کے لیے؟ وہ مجاہدین جو جہاد اپنے مال و جانوں سے کر رہے ہیں۔ تیسرا نمبر بخشش کی، چوتھا نمبر اور رحمت کی۔ سبحان اللہ، اتنی رحمتیں وہ سمیٹیں گے کون؟ جو جہاد کرنے والے ہیں، مجاہدین۔ اتنے اللہ تعالیٰ کو یہ پیارے ہیں، اتنے فضیلت والے ہیں یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو وکان اللہ غفور رحیم، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔